عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاح مکہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر او کما قال۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ شریف کی گلیوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، نابالغ ہو یا بالغ۔ یعنی صدقہ فطر کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغت کی شرط مقرر نہیں فرمائی، یعنی فرمایا کہ بالغ پر صدقہ فطر واجب ہے اور نابالغ پر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ عید کی رات پیدا ہوگا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا تاکہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے، سبحان اور اللہ، دوسری طرف مساکین کے لیے خوراک کا انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی صدقہ فطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مقرر فرمایا تھا کہ ایک طرف تو غریبوں کی مدد ہو جائے گی اور دوسری طرف روزوں میں جو کمی بیشی ہے اس کمی بیشی کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر لها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ اس حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی مقدار بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب ٹھہرایا صدقہ فطر کو غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے اور بوڑھے اور ہر مسلمان پر ایک صاع جو یا کھجور، اور حکم فرمایا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ مقدار بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا ہے کہ اس کو ادا کب کرنا ہے۔ اچھا، اگر کسی وجہ سے بندہ بھول گیا ہے کہ ادا کرنا تھا، میں نے ادا نہیں کیا، تو عید کے دن ادا کر دے، ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر مالک کے نصاب پر واجب ہے، اور اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے نکالیں، جبکہ مالک کے نصاب نہ ہو، اور اگر ہو تو بچہ کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ اب مالک نصاب کون ہے، کس پر صدقہ فطر واجب ہے، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ صدقہ فطر کے مسئلہ میں مالک نصاب وہ شخص ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت کا مالک ہو، اور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ ایسے ہی روزے چھوڑ دیے ہیں تو یاد رکھیے گا اس کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ آپ نے روزے نہیں رکھے اور آپ صدقہ فطر بھی نہیں دیں گے۔ صدقہ فطر دیں گے آپ، روزے نہیں رکھے بلا عذر، بلا شرعی عذر نہیں رکھے، ایسے ہی چھوڑ دیے ہیں تو وہ گناہ الگ سے ہے، وہ گناہ الگ سے ہے، اس کی قضا بھی کرنی ہوگی اور صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اس مسئلہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے نا 7.5 تولے سونا ہو، یا اتنی قیمت آپ کے پاس ہو، یا 52.5 تولے چاندی۔ اب تو جو دور ہے نہ کوئی سونا رکھتا ہے اور نہ کوئی چاندی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اور اس میں فرق یہ ہے، جو زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر نصاب یہی ہے، زکوٰۃ کا نصاب یہی ہے جو یہاں صدقہ فطر کے لیے نصاب لکھا ہوا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو یا اتنی قیمت ہو جتنی سونے کی بنتی ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنی قیمت ہو، ٹھیک ہے۔ نصاب یہی ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ سال بعد جا کے فرض ہوتی ہے، لیکن جو صدقہ فطر ہے، یہ صدقہ فطر اگر آپ کے پاس اتنا مال
جو آپ نصاب کو پہنچ چکے ہوں، اگر عید کی رات بھی آ جائے تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی فطرانہ، صدقہ فطر کا مطلب فطرانہ ہے، اور یہ فطرانہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسائل ہیں، اور یہاں تھوڑا سا میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں سا کی مقدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ 1 سا جو یا کھجور، اور حکم فرمایا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ سا کا وزن 351 روپیہ بھر ہے۔ اب یہ پرانی ترتیب لکھی ہوئی ہے، میں آگے وضاحت کر دیتا ہوں۔ یعنی انگریزی سیر سے 4 سیر 6 شٹانک 1 روپیہ بھر، اور نصف سا 175 روپیہ بھر ہے، یعنی 2 سیر 3 شٹانک 8 آنا بھر۔ یہ بھی پرانی مقدار لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مختصر یہ ہے کہ 2 کلو جو گندم ہے، اب ہمارے ہاں چونکہ گندم کی فصل ہے، جن کے ہاں کھجور کی ہے وہ کھجور کے اعتبار سے ادا کریں، جن کے ہاں کشمش ہوتی ہے وہ کشمش کے اعتبار کے حساب سے دیں گے، جن کے ہاں چاول ہوتا ہے وہ چاول کے حساب سے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں چونکہ ہوتی ہے گندم، اور یہ بھی اعتبار دیکھا جاتا ہے جس علاقے میں جو ریٹ ہوگا اس ریٹ کے مطابق فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ کراچی کے لیے 300 روپے ہے، یہ جو سال چل رہا ہے 2024 سن 1445 ہجری رمضان المبارک، اس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے کراچی کے لیے بیان فرمایا ہے، کراچی اور اس کے مضافات کے لیے، کہ وہاں 300 روپے فی بندہ فطرانہ ادا کیا جائے۔ اور یہاں ہمارے جو قریبی جامعات ہیں، خصوصاً ملتان جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم قادمی شاہ صاحب کا عظیم جامعہ ہے، تو وہاں کے مفتیان نظام نے 260 روپے کم و بیش مقرر فرمایا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے 5-10 زیادہ دے دیں، کہ یہ صدقہ فطر ہے،